فذكر بالقرآن من يخاف وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، اور ہم نے مبتلا رکھا آل فرعون کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں، شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، جب بھی ان پر خوشحالی آتی، قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، تو کہتے یہ تو ہمارا حق تھا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور اگر کوئی مصیبت آتی یا بدحالی آتی تو کہتے، تو اس کو منحوس قرار دیتے موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی وجہ سے، یہ ان کی نوزت ہے۔ الا انما طائرهم عند اللہ ولکن اکثرهم لا یعلمون، حالانکہ در حقیقت آل فرعون کی بدبختی تو اللہ تعالیٰ کے پاس مقدر تھی، لیکن ان میں سے اکثر کو اس کی خبر نہیں تھی۔ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آیَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، تو کہنے لگے خواہ کیسی ہی تم نشانی ہمارے پاس لے کے آؤ تاکہ ہمیں مسحور کر دو، ہم پر جادو کر دو، اس کے ذریعے پھر بھی ہم تجھ پر ٹرسٹ کرنے والے نہیں ہیں۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ، پھر بھیجا ہم نے ان پر عذاب ٹڈیوں کا، سسریوں کا، مینڈکوں کا اور خون کا۔ یہ کیا ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جوئیں اور چچڑیاں اور مینڈک ہی مینڈک اور خون ہی خون۔ مثلا مینڈک کا عذاب ہے تو کوئی شخص گھر میں داخل ہوا تو پاؤں کے نیچے مینڈک آ گیا۔ آپ اپنے اوپر طاری کر کے دیکھیں کہ آپ کسی جگہ پاؤں رکھنے لگیں تو آگے مینڈک ہو تو آپ نہ پاؤں رکھ سکیں گے اور نہ ہٹ سکیں گے اور آپ امبیلنس ہو جائیں گے۔ بستر پر جا کے لیٹنے لگا تو آگے مینڈک، پتیلے کا ڈھکنا اٹھایا تو مینڈک، یعنی مینڈک ہی مینڈک ہر جگہ پر۔ پھر خون کا عذاب آیا تو خون ہی خون ہر جگہ پر۔ تو یہ 9 نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دکھائیں، لیکن کیا کرتے تھے؟ آپ اس کو پڑھ لیں۔ فاستکبروا، لیکن انہوں نے سرکشی کرتے چلے گئے۔ وکانوا قوما مجرمین، اور وہ مجرم لوگ تھے۔ ولما وقع علیہم الرجز، اور جب بھی ان پر کوئی عذاب نازل ہوتا اللہ کی طرف سے، قالوا کہتے، یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک، موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب کو دعا کرو نا ذرا، اپنے رب سے جیسے اس نے تم سے وعدہ کیا ہے، لئن کشفت عنا الرجز، اگر تو نے دور کر دیا ہم سے یہ عذاب، لنؤمنن لک، تو ہم تمہیں مان لیں گے، ولنرسلن معک بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیج دیں گے۔ فلما کشفنا عنہم الرجز، اور جب ہم ان سے عذاب کو دور کر دیتے، الی اجل ہم بالغوہ، اس وقت مقرر تک کے لیے جس تک ان کو بہرحال پہنچنا تھا، اذا ہم ینکثون، تو وہ اپنا وعدہ توڑ دیتے۔ فانتقمنا منہم، تو ہم نے ان سے انتقام لیا، فاغرقناہم فی الیم، ہم نے انہیں سمندر میں ڈبو دیا، بانہم کذبوا بآیاتنا، اس لیے کہ وہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور وارث بنا دیا ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھ دیے گئے تھے اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا، وہ سرزمین کے برکت عطا فرمائی تھی ہم نے اس میں۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي اسرائیل، پورا ہو گیا وعدہ تیرے رب کا، خیر کا وعدہ بنی اسرائیل پر، اس لیے کہ انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور تباہ و برباد کر دیا ہم نے وہ سب کچھ جو بنایا کرتے تھے فرعون اور اس کی قوم کے لوگ،
اور جو کچھ انہوں نے چھتریوں پر چڑھا رکھا تھا یہ کیا تھی؟ انگور کی بیلیں. یعنی آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ انگور جو ہے وہ مصر کے اندر ہے، اور سب سے اعلیٰ شراب جو ہے وہ مصر کے اندر بنتی ہے انگور کی. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم. یہاں پہ اختصار سے کام لیا گیا ہے، آگے جا کر ہم پڑھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا دیا اللہ تعالیٰ نے معجزے کے ذریعے سے، اور وہ سمندر پار کر کے مصر سے نکل کر چلے گئے اب فلسطین میں، اس علاقے میں واپس. وہاں کیا ہوا کہ جب وہ وہاں سے نکل کر چلے تو ایک قوم کے پاس سے ان سے گزر ہوا. فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم، تو اپنے بتوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھے ہوئے تھے، اعتکاف کر رہے تھے. قالوا یا موسیٰ، بنی اسرائیل کہنے لگے موسیٰ سے، موسیٰ علیہ السلام سے، یا موسیٰ، موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی تو ایک ایسا خدا بناؤ نا جیسے ان کے خدا ہیں. قال انکم قوم تجہلون، موسیٰ نے کہا تڈی مت ماری، ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا یعملون، یہ لوگ برباد ہونے والے ہیں اور وہ طریقہ جس کی یہ پیروی کر رہے ہیں وہ بھی سراسر باطل ہے، اور وہ عمل جو کر رہے ہیں وہ بھی باطل ہے. قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود تلاش کروں جبکہ اللہ نے تمہیں فضیلت بخشی ہے اہل عالم پر، تمام جہانوں پر. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور یاد کرو جب نجات دلائی ہم نے تمہیں آل فرعون سے جو تمہیں بدترین عذاب میں مبتلا کر رہے تھے. یقتلون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر قتل کرتے تھے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکم، اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے تھے، تمہاری عورتوں کو. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ لیا کہ 30 راتوں کے لیے تم کوہ طور پر آؤ ہمارے پاس، اور پھر اضافہ کر دیا ہم نے 10 کا. فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، اور پھر تیرے رب کی مدت 40 راتیں مقرر ہو گئی. اسی سے چلے کا وہ کانسیپٹ ہے کہ جب بھی کوئی اہم ذمہ داری سونپنی ہوتی ہے ہمارے صوفیاء کرام نے کسی کو، تو پھر باقاعدہ وہ چلہ کاٹتا ہے ان کے پاس آ کے، پھر وہ اس کو ذمہ داری سونپتے ہیں، اس کو خلافت عطا کرتے ہیں یا جو بھی اس کو ذمہ داری سونپنی ہوتی ہے. وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ ہارون، جاتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا اخلفنی فی قومی، تم میری قوم میں میری خلافت کرنا، میری نیابت کرنا. وَأَصْلِحْ، اور اصلاح کرتے رہنا. وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور مفسدوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور جب موسیٰ ہمارے وقت مقرر پر آئے ہمارے پاس اور ان کے رب نے کلام کیا ان سے. وَقَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ربا میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. قَالَ لَن تَرَانِي، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ہرگز مجھے دیکھ نہیں سکو گے. وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، میں اس پر اپنی تجلی ڈالوں گا، اگر وہ اپنے مقام پر کھڑا رہ گیا فَسَوْفَ تَرَانِي، تو پھر تم بھی مجھے دیکھ سکتے ہو. فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، تو جب موسیٰ علیہ السلام کے رب نے پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی تو وہ ہو گیا ریزہ ریزہ اور گر پڑا، اور موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر گر پڑے. فَلَمَّا أَفَاقَ، پھر جب انہیں افاقہ ہوا، قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ، تو کہا کہ ربا میں معافی پاتا ہوں، میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں بغیر دیکھے سب سے پہلے تمہارا ماننے والا ہوں. قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ بے شک میں نے تمہیں منتخب کر دیا ہے تمام لوگوں پر اپنی پیغمبری اور اپنی ہم کلامی کے لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ واحد شخصیت ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے اسی گوشت پوشت کے ساتھ کلام کیا ہے خود، بغیر کسی واسطے کے، اس لیے وہ کلیم اللہ کہلاتے ہیں.
ان استفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی فخذ ما آتیتک، تو جو میں تمہیں دوں اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا، وکن من الشاکرین، اور شکر گزاروں میں شامل ہونا۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور لکھ دی ہم نے ان کے لیے تختیوں پر ہر طرح کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل۔ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، موسیٰ اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اور اپنی قوم سے کہو کہ وہ بھی اس کی اچھی باتوں کو تھام لیں مضبوطی کے ساتھ۔ سَأُرِيكُمْ دار الفاسقین، ان قریب دکھاؤں گا میں تمہیں نافرمانوں کا گھر۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، میں پھیر دوں گا اپنی نشانیوں کی طرف سے ان لوگوں کی نگاہوں کو جو بڑے بنتے ہیں زمین پر بغیر الحق، جس کا انہیں کوئی حق نہیں ہے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، اور اس حال میں خواہ وہ کوئی بھی نشانی دیکھ لیں، لا یؤمنوا بہا، تو وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، اور اگر وہ ہدایت کا راستہ دیکھیں گے، لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، تو اس کو اپنی راہ نہیں بنائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اور اگر گمراہی کا راستہ پائیں گے، يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، تو وہ اس کو اپنا راستہ بنا لیں گے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھوٹا قرار دیا، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور ان سے بے پرواہی برتی۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، ولقاء الآخرۃ، اور آخرت کی ملاقات کو، حبطت اعمالہم، ان کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ هل یجزون الا ما كانوا یعملون، تو کیا انہیں ان کی اپنی کرتوتوں ہی کا بدلہ نہیں ملے گا؟ واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ حلیہم عجلا جسدا لہ خوار، اور بنا لیا موسیٰ کی قوم نے ان کے بعد اپنے زیورات سے بچڑے کا پتلا جس میں سے ایک بیل کی آواز نکلتی تھی۔ الم یروا، کیا وہ دیکھتے نہ تھے، انہ لا یکلمہم، کہ وہ ان سے کلام تو کرتا نہیں، ولا یہدیہم سبیلا، اور نہ ہی انہیں گائیڈ کرتا ہے۔ یعنی اگر ایک بچڑا ہو جو اندر سے کھوکھلا ہو اور اس میں 2-3 مختلف پوزیشن پر سوراخ ہوں، تو جب اس میں سے ہوا گزرے گی تو آواز آئے گی، تو جیسے کوئی بچڑا جو ہے وہ بولتا ہے اس طرح کی آواز۔ اتخذوا وکانوا ظالمین، پھر بھی انہوں نے اس کو معبود بنا لیا اور وہ بڑا ظلم کر رہے تھے۔ ولما سقط فی ایدیہم، پھر جب وہ پچھتائے، ورعوا انہم قد ضلوا، اور سمجھ گئے کہ وہ بھٹک گئے ہیں، قالوا لئن لم یرحمنا ربنا ویغفر لنا، تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہیں فرمائے گا اور ہمیں نہیں بخشے گا، لنکونن من الخاسرین، ہم نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ ولما رجع موسیٰ الی قومہ، اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس پہنچے، غضبان آصفا، غصے سے بھرے ہوئے، قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، تو فرمانے لگے بہت بری جانشینی کی ہے تم نے میرے بعد، اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا، اعجلتم امر ربکم، کیا جلد بازی کی تم نے اپنے رب کے عذاب کے لیے؟ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور جو تورات کی تختیاں تھیں ان کو وہاں رکھا ایک طرف، وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور اپنے بھائی کا سر پکڑا اپنی طرف یوں کھینچتے ہوئے۔ دوسری جگہ پر ہے کہ حضرت ہارون نے کہا کہ میرے بھائی مان جائے، مجھے میری داڑھی اور میرے سر سے نہ پکڑو۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہاتھ ان کی داڑھی پہ ڈالا، ایک ان کے سر کے بالوں پہ ڈالا، اور ان کو کتنا ہی تو عاجلتم امر ربکم والقى الالواح واخذ براس اخیہ یجرہ الیہ، قال ابن امہ، انہوں نے کہا کہ میری ماں جائے، ان القوم استضعفونی، یقیناً قوم نے مجھے دبا دیا تھا، وقعدوا یقتلوننی، اور وہ تو مجھے قتل ہی کرنے والے تھے، فلا تشمت بی الاعداء، اور دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دو، ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور مجھے ہرگز ظالموں کا ساتھی نہ سمجھو۔ قال رب اغفر لی ولی اخی، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ ربا مجھے بھی بخش دے اور میرے بھائی کو بھی، وادخلنا فی رحمتک، اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، انت ارحم الراحمین، تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا،
یقیناً وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا وہ عنقریب گرفتار ہو کر رہیں گے اپنے رب کے غصے غضب کے اور ذلیل ہوں گے فی الحیات دنیا دنیاوی زندگی میں وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ اور جھوٹ باندھنے والوں کو جھوٹ گڑنے والوں کو ہم ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ لیکن وہ لوگ جنہوں نے برے کام کیے ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی اور ایمان لائے إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ بے شک آپ کا رب اس کے بعد بڑا بخشنے والا مہربان ہے وَلَمَّا سَكَتَ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ اور جب موسیٰ علیہ السلام کو غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے تختیاں اٹھائیں وفی نسختها هدى ورحمہ اور ان کی تحریر میں ہدایت بھی تھی اور رحمت بھی للذین هم لربهم يرهبون ان کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے تھے واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 افراد منتخب کیے ہم سے ملاقات کے لیے فلما اخذتهم الرجفۃ پھر جب آ لیا انہیں ایک سخت زلزلے نے قال ربی لو شئت اہلکتہم من قبل وإیایا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے رب اگر تو چاہتا تو ہلاک کر سکتا تھا ان کو اس سے پہلے بھی اور خود مجھے بھی اتہلکنا بما فعل السفہاء منا کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا اس قصور کی بنیاد پر جو ہم میں سے پاگلوں نے کی تھی حرکت ان ہی الا فتنتک مگر یہ ایک آزمائش تھی تیری طرف سے تضل بہا من تشاء تو جس کو چاہتا ہے اس کے ذریعے سے گمراہ کرتا ہے وتہدی من تشاء وہ جس کو چاہتا ہے راستہ دکھاتا ہے انت ولینا تو ہمارا ولی ہے ہمارا سرپرست ہے فاغفر لنا وارحمنا بس ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما وانت خیر الغافرین اور تو بہترین بخشنے والا ہے واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ اور لکھ دے ہمارے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھی بھلائی وفی الآخرت اور آخرت میں بھی انا ہدنا الیک ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں قال عذابی اصیب به من اشاء اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں سزا دیتا ہوں جس کو چاہوں ورحمتی وسعت کل شیء اور میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے فساکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ والذین هم بآیاتنا یؤمنون اور میں اس کو لکھے دیتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے رہیں گے زکوٰۃ ادا کریں گے اور ان لوگوں کے لیے جو میری آیات پر ایمان لائیں گے یہ کون لوگ ہوں گے اب ذکر کب ہو رہا ہے کس جگہ پر ہو رہا ہے یہ کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہو رہی ہے وہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے یعنی ایک میری خاص رحمت ہے وہ تو معاف کر دیا ان کا قصور ایک میری خاص رحمت ہے جو میں ان پر کروں گا کہ جو ڈرتے رہیں گے زکوٰۃ ادا کرتے رہیں گے اور وہ میری آیات پر ایمان لائیں گے الذین یتبعون الرسول النبی الامی وہ کہ جو پیروی کریں گے رسول نبی امی کی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل کہ جس کا یعنی جن کو وہ لکھا ہوا پائیں گے اپنے ہاں تورات و انجیل میں یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر وہ انہیں نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ اور پاک چیزیں ان کے لیے حلال کریں گے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام کریں گے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ اور جو انہوں نے بوجھ لاد رکھے ہوں گے اپنے کندھوں پر اور جو توق ڈال رکھے ہوں گے انہوں نے اپنی گردنوں میں دین کے نام پر انہیں کھولیں گے الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ جو ان کے اوپر ہوں گے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَذَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ پس وہ لوگ جو ان پر ایمان لائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعظیم کریں گے اور ان کی مدد کریں گے اور اس نور کی پیروی کریں گے جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا یعنی قرآن مجید اولئک هم المفلحون یہی فلاح پانے والے ہیں Allah